کام کا آغاز کیا حضور علیہ السلام کے میلاد کے مہینے میں حضور کے ذکر کی محفل سے اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں بھی حضرت کو مزید برکات عطا فرمائے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بڑی محبت سے انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائی، میرے بھائیوں جیسے دوست اور دوستوں جیسے بھائی قاسم سوری صاحب تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کی بھی عزتوں میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ہم نے نماز عصر باجماعت پڑھنی ہے، وقت مختصر ہے، وقت کے اعتبار سے اختصار سے میں نے حضور کی شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ جتنی دیر گفتگو کروں گا آپ احباب کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اور یاد رکھیے گا کہ اہل تصوف کی محفل ہو، علماء کی محفل ہو، اہل حق کی محفل میں سب سے پہلا درس تقوی کا درس ہوتا ہے کہ ایک صاحب ایمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ صاحب تقوی ہو جائے۔ اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کی اگر ایک لفظ میں تقوی کی تعریف آپ کے آگے بیان کروں جو مفسرین نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاضر ہونے کا حکم دیا ہے نا، کہا جاتا ہے ہاں تقوی اللہ سے ڈرو، بالکل تقوی اللہ سے ڈر کا نام ہے، لیکن انسان ہر گناہ کرے لیکن کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، گناہ کرے پھر کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ تو مذاق ہے، یہ تقوی تو نہیں ہوگا۔ اگر انسان گناہ کرنے سے پہلے آگے بھی دیکھے، پیچھے بھی دیکھے، دائیں بھی دیکھے اور بائیں بھی دیکھے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اگر کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو گناہ کر بیٹھے یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ لوگوں سے تو ڈرتا ہے لیکن اللہ سے ذرا بھی نہیں ڈرتا۔ اگر کوئی بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو گناہ نہیں کرتے، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہر درمی سے انسان گناہ کر لے تو پھر وہ ذرا سوچ لے کہ اس کا اللہ سے ڈرنے کا جو دعویٰ ہے وہ خیال لفظی دعویٰ ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے۔ اتقوا اللہ، تقوی کی تعریف جو مفسرین نے بیان کی ہے ایک جملے میں آپ کے آگے بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ مفسرین نے کہا جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاضر رہنے کا حکم دیا ہے نا، وہاں سے کبھی اللہ انسان کو غیر حاضر رہنے کا حکم دیا ہے، وہاں کبھی اللہ انسان کو حاضر نہ پائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے حاضر رہنے کا حکم دیا انسان وہاں حاضر رہے، اور جہاں سے غیر حاضر رہنے کا حکم دیا وہاں سے انسان غیر حاضر رہے، اس کی تعریف یہ تقوی کی تعریف ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا گناہوں سے بچ جاؤ، اے ایمان والو اللہ کا خوف دل میں بسا لو۔ کہا یا اللہ کیا یہ کافی ہوگا اگر تجھ سے ڈرتے بھی ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کر لیے، عبادات بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں اور گناہوں سے بھی بچتے ہیں، تو کیا بخشش کے لیے یہ کافی ہوگا؟ کیا یہ کافی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب پھر اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے قرآن کریم میں خود حکم فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور پھر اللہ کریم کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ کیونکہ وقت مختصر ہے تو میں نے صرف ایک عنوان کا انتخاب کر لیا کہ کچھ دیر اس میں کلام کر لوں گا۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت شیخ زید بن حسن کوسی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد توسل بالاعمال بھی ہے اور توسل بالاشخاص بھی ہے، یعنی اعمال کا توسل بھی اس سے مراد ہے اور اشخاص کا یعنی اللہ کے برگزیدہ بندوں کا، شخصیات کا توسل بھی اس سے مراد ہے۔ یعنی جہاں بندہ اعمال کا وسیلہ اپنا سکتا ہے، سیاستہ میں جو حدیث موجود ہے جس کو سب مانتے ہیں کہ جو غارق میں بند ہو جانے کا واقعہ اور پھر اعمال کا وسیلہ پیش کرنا اور اس پتھر کا ہٹنا، اور اعمال کا وسیلہ کہا جس طرح سیاستہ سے ثابت ہے، جس طرح اعمال جو ہے ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اللہ کے برگزیدہ بندوں کا بھی وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اشخاص کے وسیلے میں، شخصیات کے وسیلے میں اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے مضبوط وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ اور امام علوسی صاحب تفسیر روح المعانی، امام علوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں کہتے ہیں کہ تمام دلائل کا مشاہدہ کرنے کے بعد محدثین میں اہل علم جانتے ہیں، مفسرین میں اہل علم جانتے ہیں، یہ بہت پائے کے مفسر ہیں۔ امام علوسی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں، صاحب تفسیر علوسی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اس آیت کو پڑھ کے اور تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں
کہ اللہ کی بارگاہ میں جہاں توسل بالاعمال جائز ہے، یعنی نیکیوں کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توسل بالاشخاص یعنی شخصیات کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز ہے۔ اور امام علوسی کہتے ہیں، یہ الفاظ لکھے امام علوسی نے، کہ جیسے اگر کوئی یہ کہے کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں، مجھ پر اپنا کرم فرما دے۔ امام علوسی کہتے ہیں یہ صرف جائز ہی نہیں ہے، قرآن کے حکم کے مطابق ہوگا، یہ عین قرآن کے مطابق ہوگا۔ اب ایک سوال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ آئیے میں آپ کے آگے قرآن و حدیث سے باہر نہیں جاؤں گا، مجھے سننے والے اس بات کے آگاہ ہے کہ میں کوئی بات ایسی نہیں کرتا جس کا ثبوت موجود نہ ہو، کوئی قرآن و حدیث سے بات نہیں کروں گا۔ میں آپ کے آگے عرض کرتا ہوں کہ صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ کا وسیلہ مانگنا جائز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مانگنا اللہ کا حکم ہے۔ انسان کو اگر اللہ کی رضا پانی ہے تو وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھامے بغیر، حضور کا وسیلہ اپنائے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک مرتبہ میں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے پہ ڈاکٹر امجد صاحب نے آج یہ بڑی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے حضور کی محبت میں۔ اللہ حضور کے وسیلے سے ہی ان پہ کرم فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے وسیلے پہ ایک دفعہ میں نے بات کی، میرے پاس ایک بھائی تشریف لائے، کہا یہ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے پہ تعلیم دی ہے نا، کہا یہ وسیلہ مانگنا جو ہے یہ نہیں مناسب، قیامت کے دن اللہ اور بندے کے درمیان کچھ نہیں ہوگا۔ میں ایک اور بات کر دوں، ہم فرقہ واریت کے قائل نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فرقہ واریت نہ ہو۔ فرقہ واریت کرنا اور ہے اور اپنا عقیدہ بیان کرنا اور ہے، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ کہا کہ بھئی یہ جو آپ جو ہے یہ بیان کرنے کا مقصد اس لیے سے اس طرح سوال و جواب میں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کہا کہ قیامت کے دن اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہوگا، جس سے اللہ چاہے گا بخش دے گا، جسے نہیں چاہے گا نہیں بخشے گا۔ قیامت کے دن اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ جسے چاہے گا بخشے گا، جسے نہیں چاہے گا نہیں بخشے گا، لیکن یہ وسیلہ والی بات پر ذرا غور فرما لیجئے، وسیلہ والی بات پر غور فرما لیجئے۔ وسیلہ قیامت کے دن ہوگا، کہاں نہیں قیامت کے دن اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا ذرا یہ بتائیے یہ جو میزان قائم ہونا ہے قیامت کے دن، اس میں کیا رکھا جائے گا؟ کہا ایک طرف نیکی رکھی جائے گی، دوسری طرف گناہ رکھے جائیں گے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت ملے گی، گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم ملے گی۔ میں نے کہا ذرا پھر بتائیے گا نیکیاں زیادہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ کہا نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت ملے گی۔ میں نے کہا پھر بتائیے گا یہ جنت کیسے ملنی ہے؟ کہا بتایا نا نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت ملے گی۔ میں نے کہا نیکیاں وسیلہ بنی یا نہیں بنی؟ قیامت کے دن نیکی وسیلہ بنی یا نہیں بنی؟ اگر یہ کہا جائے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے تو بتائیے کیا نیکی وسیلہ بنی یا نہیں بنی؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، توسل بالاعمال یعنی نیکیوں کا وسیلے کے تو ہم قائل ہو گئے، نیکیوں کا وسیلہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تم رسول اللہ کا وسیلہ پیش کرتے ہو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ذرا آگے چلتے ہیں، مجھے بتائیے اگر بڑی چیزیں چھوڑ دیجئے، کوئی ناخون بھی اس ترتیب سے کاٹے گا کہ رسول اللہ نے ایسے کاٹے، کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا یا نہیں بنے گا؟ کہا ہاں بالکل، نیکی ہے، سنت ہے، میزان پہ رکھا جائے گا، وسیلہ نجات بنے گا۔ میں نے کہا اگر کوئی کھانا بھی اس ترتیب سے کھائے گا تو حضور نے ایسے کھایا، کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا؟ کہا بالکل بنے گا۔ میں نے کہا اگر کوئی جوتے بھی سنت کی نیت سے جھاڑ کے پہنے گا کہ حضور نے ایسے کیا، کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا یا نہیں بنے گا؟ کہا سنت ہے، بالکل بنے گا۔ میں نے کہا جس کی ادائے وسیلہ بن رہی ہے اس کی ذات اقدس کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی ادائے وسیلہ نجات بن رہی ہے، جس کی ادائے وسیلہ نجات بن رہی ہے، اس کی ذات اقدس کا عالم کیا ہوگا؟ جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قطب مدینہ حضرت عزیز الدین مدنی رحمہ اللہ، میرے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رنگ رنگی ہوئی شخصیت حضرت قطب مدینہ حضرت عزیز الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، بڑے غور سے سنیے گا۔ ان سے پاس سے شخص نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن اعمال کے وسیلے کو مانتا ہوں۔ کیا کہا؟ اعمال کے وسیلے کا قائل ہوں، نماز کے وسیلے کا قائل ہوں، روزے کے وسیلے کا قائل ہوں، لیکن رسول اللہ کے وسیلے کا قائل نہیں ہوں۔ حضرت عزیز الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے سوال فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے شخص مجھے یہ بتاؤ، آپ نے فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ
کہ تمہارے پاس کوئی ایسی نماز ہے کہ جس کی مقبولیت میں تمہیں یقین ہو کہ وہ مقبول ہو چکی ہے؟ کہا نہیں، کوئی ایسی نماز نہیں ہے۔ کہا نماز روزے کے وسیلے کے قائل ہونا؟ کہا قائل ہو۔ کہا رسول اللہ کے وسیلے کے قائل ہو؟ کہا نہیں ہوں۔ کہا یہ بتاؤ کہ کوئی نماز ایسی ہے جس کی مقبولیت میں یقین ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی روزہ ایسا ہے جس کی مقبولیت میں یقین ہو؟ کہا نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، وہ قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی۔ کہا تمہارے پاس کوئی حج ایسا ہے، کوئی تہجد ایسی ہے جس کی مقبولیت میں یقین ہو کہ یہ قبول ہو چکی ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی مقبولیت میں یقین ہو۔ کہا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ رسول اللہ کی مقبولیت میں یقین ہے یا نہیں ہے؟ کہا ان کی مقبولیت میں تو شک انسان کو کافر کر دیتا ہے، ان کی مقبولیت میں تو یقین ہی یقین ہے۔ کہا جس کی مقبولیت میں شک ہے اس کا وسیلہ تو بنا رہے ہو، جس کی مقبولیت میں شک ہو ہی نہیں سکتا اس کے وسیلے سے بھاگ رہے ہو۔ کہا اللہ سے جو چاہیے رسول اللہ کا وسیلہ پیش کر کے بھاگو۔ اسی لیے کسی نے کہا نا ایسا کریم تم کو، مجھے ترنم میں شعر پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ کہا نا کہ ایسا کریم تم کو پھر نہ کہیں ملے گا، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں۔ اور میرے امام احمد رضا خان نے تو حضور سے مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اگر آپ ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ امجد صاحب نے جتنی محبت سے یہ سجایا ہے محفل کو، اگر آپ بھی پڑھ لیجئے تو اچھا ہوگا۔ آئیے میں اپنے امام کے دیوان، اپنے امام کے الفاظ میں حضور کے خوان کرم سے ٹکڑے مانگتے ہیں۔ آپ جوادو کریم، آپ جوادو کریم، آپ اب سنیے، اگر کہا جائے کہ رسول اللہ کا وسیلہ آج مانگنا جائز ہے یا نہیں، سنیے میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ رسول اللہ کا وسیلہ حضور کے میلاد سے پہلے بھی مانگا جاتا تھا، رسول اللہ کا وسیلہ حضور کی بعثت سے پہلے بھی مانگا جاتا تھا۔ رسول اللہ کا وسیلہ آج مانگنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ قرآن کا حکم ہے۔ میں صرف اپنے وقت میں رہتے ہوئے جلدی سے آپ کے آگے اس بات پر استدلال مضبوط کروں گا انشاءاللہ۔
اللہ اکبر. سب سے پہلے امام حاکم نقل کرتے ہیں کہ جب سے دنیا کا آغاز ہے تب سے مصطفیٰ کا وسیلہ مانگا جاتا ہے. امام حاکم بہت قائل محدث امام حاکم اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور محدثین امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے کہ مستند حدیث ہے اور محدثین نے کہا ہے کہ 72 حوالوں کے بعد ہم نے اس کو پڑھ کے اس کو بالکل مستند اور صحیح قرار دیا. کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ روایت جو ہے یہ بالکل مستند ہے. انہوں نے کہا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے وہ معاملہ ہوا اس کے سبب آدم علیہ السلام زمین پہ آئے. کہا 300 سال کے قریب عرصہ گزر گیا. آدم علیہ السلام توبہ کر رہے ہیں لیکن وہاں سے پیغام رضا نہیں آ رہا. امام حاکم نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں کہ کرتا ہوں کہ میری توبہ کو قبول فرما لے. اسی وقت پیغام رضا آ گیا. اب یہاں پر محدثین نے سوال رکھا ہے کہا یہ 300 سال بعد جو آدم علیہ السلام نے رسول اللہ کا وسیلہ پیش کیا یہ وسیلہ پہلے پیش کر لیتے پہلے دن یہ وسیلہ پیش کر لیتے اور بات بن جاتی. انہوں نے کہا شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ اللہ اولاد آدم قیامت تک جو آنے والی ہے ان کو بتانا چاہتا ہو کہ جب ہمارے سچے رسول کی بات پوری ہوئی تو رسول اللہ کے وسیلے سے پوری ہوئی تو تم کون ہوتے ہو رسول اللہ سے بھاگنے والے. کون ہوتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگنے والے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے میلاد سے پہلے آئیے قرآن سے وسیلہ ثابت کرتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ہے. اللہ کریم نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں بیان فرمایا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ کی بنات سے پہلے آپ کی بعثت اور آپ کی ولادت سے پہلے وہ جو یہود تھے نا جب وہ کفار کے خلاف برسر پیکار آتے تھے نا کفار سے جنگ لڑتے تھے. یہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ہے. تو میرے حبیب علیہ السلام آپ کا وسیلہ پیش کر کے متا مانگتے تھے اور ہم آپ کے وسیلے سے ان کو متا عطا کرتے تھے. اب سنو امام علوسی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں تفسیر علوسی میں یہ موجود ہے. امام رول مانی میں یہ موجود ہے. صاحب رول مانی امام علوسی لکھتے ہیں رول مانی میں اس آیت کی تفسیر میں امام علوسی نے لکھا کہ وہ یہود یہ کرتے تھے وہ تورات کو کھولتے تھے تورات میں سے وہ مقام نکالتے تھے جہاں رسول اللہ کا ذکر ہے اس مقام پہ ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ تیرے یہ نبی جنہوں نے ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے سب سے آخر میں آنا ہے جن کا تو نے اپنی کتاب میں اتنے اہتمام سے ذکر کیا ہے اب اس نبی کا وسیلہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ دے. امام علوسی کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہم ان کو پتہ دیتے تھے آپ کے وسیلے سے. اب یہاں محدثین کہتے ہیں ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح اگر یہودی رسول کا وسیلہ مانگے اس سے پتہ مل جاتی ہے اگر کوئی رسول کا امتی رسول کا وسیلہ مانگے گا تو حالت کیا ہوگا. امتی رسول کا وسیلہ مانگے گا تو عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. رسول اللہ کا وسیلہ مانگو رسول اللہ کے در سے خدا بھی ملتا ہے خدائی بھی ملتی ہے. رسول اللہ کی خاطر جو سب کچھ بنایا گیا تو رسول اللہ کے دربار سے کیا نہیں ملے گا. حضرت عباس کے اشعار تو یہ بھی موجود ہیں کتب حدیث میں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا تو وسیلہ آپ کا نور بنا. اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ باغ بنی تو وسیلہ آپ کا نور بنا. اگر حضرت اسماعیل کی گردن میں چھری نہ چلی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ وسیلہ بنا تو آپ کا نور اقدس وسیلہ بنا. اب سنو رسول اللہ کے میلاد کے بعد رسول اللہ کی بعثت سے پہلے بھی وسیلہ مانگا گیا. حضرت ابو طالب نے حضور کو لیا ان کے یہ اشعار بخاری میں بھی موجود ہے. حضور کو دیوار کعبہ کا ساتھ لگایا اور کہا یا اللہ اس سونے چہرے والے جوان کا صدقہ بارش دے دے. اسی وقت بارش برسی. پھر حضرت ابو طالب کے یہ اشعار بخاری میں موجود ہے. حضرت ابو طالب نے اشعار کہے جب حضور کا اعلان نبوت ہو گیا اس کے بعد اور کہا یہ وہ ہے جن کے وسیلے سے اللہ سے بارش مانگی جاتی ہے اور اللہ ان کے وسیلے سے رحمت نازل کرتا ہے. یہ بیواؤں کے فریاد رسے اور یتیموں کے بابا ہیں. یہ اشعار بخاری میں موجود ہے. اب سنو میں نے ایک بتایا ولادت سے پہلے ایک بتایا ولادت کے بعد اعلان نبوت سے پہلے ایک قرآن سے بتایا اور ایک بخاری سے بتایا. اب سنو رسول اللہ کے میلاد کے بعد تو بھائی جس کو جو مل رہا ہے میرے آقا کے وسیلے سے مل رہا ہے. جس کو جو مل رہا ہے میرے آقا کے وسیلے سے مل رہا ہے. سب سے پہلا کرم بتا رسول اللہ کے وسیلے سے کیا ہوا. پہلے کیا ہوتا تھا پہلے اگر قومیں گناہوں میں زیادہ مبتلا ہوتی تھی نا میں نے 8 منٹ کے بعد کو ختم کرنا ہے. اگر قومیں گناہوں میں زیادہ مبتلا ہو جاتی تھی
تو ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا۔ قرآن میں جو ہے وہ آگ کے عذاب کا ذکر ہے، ہوا کے عذاب کا ذکر ہے، پانی کے عذاب کا ذکر ہے، زمین کو اٹھا کے پٹک دیا جاتا تھا، اس کا ذکر موجود ہے۔ قوموں پہ اللہ کا عذاب آ جاتا تھا۔ آج آپ کو پتہ ہے عذاب کیوں نہیں آتا؟ کیا ان لوگ جو ہے وہ بندے کے پتر بنے میں اس لیے عذاب نہیں آتا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ کون سا ہے جو آج دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن عذاب نہیں آتا؟ یہی سوال کیا تھا ابو جہل نے۔ اس نے پتا کیا کیا؟ اس نے ایک مرتبہ جا کے، میں قرآن کی آیت آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، پہلے اس کا شان نزول بتا رہا ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ جا کے غلاف کعبہ کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ ابھی عذاب نازل ہو، اگر یہ سچے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں، ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتا نا تو جو لج پتا چاہتا ایسا عذاب آتا۔ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ، یہ قرآن ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، یہ ہماری شان کی شایع ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہو اور ہمیں عذاب دیں۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، جاؤکا، حاضر ہو جاؤ میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، وہاں جا کے مجھے اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ جانوں پہ ظلم کیا تھا، تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو گئے اور تجھ سے معافی بھی مانگ لی، بتا کہ اب تو راضی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اصل بات تو بھی رہتی ہے جس کے لیے بھیجا تھا، یا اللہ وہ کہتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اب رسول تمہاری سفارش کرے۔ میرے سے کسی نے کہا یہ حکم صرف صحابہ کے لیے تھا، میں نے کہا کیا فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ کا حکم بھی صرف صحابہ کے لیے تھا؟ کہا توبہ توبہ وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو میں نے کہا یہ دونوں حکم جڑے آئے ہیں، جیسے فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ہمیشہ کے لیے ہے ویسے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ کہا پھر رسول اللہ تمہاری سفارش کرے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ تمہاری سفارش کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر امجد صاحب کے پاس آئے، ڈاکٹر امجد صاحب سے کہے کہ میرا کام کر دے، اور یہ اپنے کسی کو کہے کہ اس کو جا کے اس کو کہہ دے کہ تم میرا اس کا کام کر دو، تو وہ تو ان کا متحد ہوگا نا، وہ اس کا کام کرنے پر پابند ہوگا۔ جو جس کا کام ہے اس کو جا کے ان کا منت ترلا نہیں کرنا پڑے گا، وہ اس کا کام کرنے پہ پابند ہوگا۔ لیکن اگر کوئی قاسم سوری صاحب کے پاس جائے اور قاسم سوری صاحب کہے کہ فلاں کہے گا تو میں تمہارا کام کروں گا، یہاں بات مختلف ہوگی۔ جس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا کہ اس کو کہہ دو کہ میں نے کہا ہے تمہارا کام کر دے، اس کے بعد جا کے اس کو منت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بولے گا ڈاکٹر امجد صاحب نے کہا ہے کام کرو تو کام کرو۔ لیکن جس کو سوری صاحب یہ کہے گا نا جس کے بارے میں کہ فلاں کہے گا تو تمہارا کام کروں گا، اب اس میں کہانی مختلف ہے۔ اس میں اس کو سوری صاحب بتا چکے ہیں اب تم نے میرے پاس ہی نہیں آنا بلکہ پہلے اس کو منانا ہے، وہ کہے گا تو تمہارا کام کروں گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی ہاں میں میری ہاں ہے اور اس کی نا میں میری نا ہے۔ وہ بندہ اس کے پاس جائے گا، وہ جا کے اس کے پاس ہاتھ باندھ لے گا، بولے گا مجھے انہوں نے بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے تم کہو گے تو کام کروں گا۔ اب تم کی ہاں، تمہاری ہاں تو ان کی ہاں ہے، تمہاری نا تو ان کی نا ہے۔ تم ایک بار کہہ دو سوری صاحب سے میرا کام کر دینا ہے، اگر اس نے نہ مانا نا وہ اس کے پیر پڑ جائے گا، بولے گا میں ترلا کرتا ہوں میرا کام کر دو، تمہاری ہاں کی بات ہے میرا کام ہو جانا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ سے نہیں فرمایا وَاسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ کہ ان کی سفارش کرو، ہمیں کہا میں تمہارے سے راضی تب ہوتا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ جب رسول کہیں گے کہ راضی ہو جا۔ اب بھائی اب پتا چلا اب مدینہ پیر بن کے نہیں جانا، اب مدینہ پاک چودھری بن کے نہیں جانا، اب مدینہ پاک سیٹھ بن کے نہیں جانا، اب مدینہ پاک رسول کا مدہ بن کے جانا ہے، رسول کے آگے آنسو بہانا ہے، رسول کے آگے چولی کو پھیلانا ہے، رسول کے آگے دست طلب کو دراز کرنا ہے، رسول کو منانا ہے۔ رسول مان گئے تو رب کی ہاں ہے، وہاں سے نہ ہوئی تو رب کی بھی نہ۔ رب نے خود کہا ہے کہ اگر رسول مان گئے یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ آپ کو بتا سورہ اذا جاء نصر الفتح کی آخر حصہ دعوت کیجئے، اذا جاء نصر الفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور اللہ کی حمد کرو، توبہ کرو، عبادت کرو۔ کہا یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ وَإِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک بخشنے والا ہوں۔
وعدہ نہیں کیا کہ توبہ میں بخش دوں گا، وعدہ نہیں کیا کہ حمد میں بخش دوں گا، وعدہ نہیں کیا کہ استغفار میں بخش دوں گا. فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی توبہ کرو، عبادت کرو، اس کی تسبیح کرو. یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ انہ کان توابا، بے شک بخشنے والا ہوں. یعنی چاہا تو بخش دوں گا، نہیں چاہا تو کسی کا زور نہیں ہے. لیکن جب کہا نا واستغفر لهم الرسول، رسول سے سفارش کرو، کہا یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہا لا وجد اللہ، یہ لام تاکید کے لیے ہے. کہا پھر شک نہیں ہے، پھر I promise you لا وجد اللہ، وعدہ کرتا ہوں ضرور کہا کہ مجھے تواب نہیں تواب بھی پاؤ گے، نہیں بھی پاؤ گے. تصویر کہتا ہے انہو کانا توابا، رسول کے پاس جانے میں کہا تواب الرحیمہ، پاؤ گے بھی اور سنگل نہیں ڈبل اجر پاؤ گے اگر رسول کی بارگاہ میں چلے گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول اللہ سے مانگنا. دو حدیث میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، پھر ہم نے نماز عصر جو ہے انشاءاللہ بعد جماعت بھی پڑھنی ہے. آپ کو کیفیت ہے تو میں سناؤں ورنہ بس کر دو. ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے کس کس کو رسول اللہ کے ذکر میں لطف آ رہا ہے. بھئی یہی تو ذکر لطف دیتا ہے. اللہ اکبر. خدا کی قسم لوگوں، ایسا قریب تم کو پھر نہ کہیں ملے گا. کون کون رسول اللہ کا گناہ ہے ذرا ہاتھ اٹھائے. دیکھو نا، شاہوں سے لے کے مجھ جیسے فقیروں غریبوں تک سب اس در کے گناہ ہے. ایسا قریب تم کو پھر نہ کہیں ملے گا. بیٹھے رہو سرکار کی گلی میں، بیٹھے رہو سرکار کی گلی میں، بیٹھے بل کر فقیر سرکار کی گلی میں، پھر دل کی مراد پاؤ. سرکار کی گلی میں دل کی مراد پاؤ. دو احادیث میں اپنی بات کو جلدی سے ختم کر دوں گا. رسول اللہ کا وسیلہ مانگنا یہ رسول اللہ نے خود سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے دو کہا تھا، چلے ایک حدیث میں بات کو ختم کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی حدیث ترمذی میں موجود ہے، اور امام ترمذی حدیث کا وہ امام ہے جو صرف حدیث کی سند نہیں بتاتا بلکہ درجہ بھی بتاتا ہے. اور امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، یہ صحیح ہے، یہ بالکل اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کی اسناد میں بھی. اللہ اکبر. امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درباری تھا. آپ سماعت کر رہے ہیں، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور میں یہ حدیث سنانے سے پہلے بتا دوں، علامہ ابن تیمیہ جو غیر مقلدوں کا امام ہے، علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہا کہ یہ صرف اس صحابی کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے. جو بھی بیمار بیٹھا ہے تو وہ سن لے، یہ حدیث سن لے. اس حدیث میں حضور نے شفا کا رستہ بتایا ہے. نبینا صحابی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ نظر نہیں آتا، زندگی اندھیر ہے، کرم فرمایا. حضور نے یہ نہیں فرمایا نبی کا کام تو پیغام دینا ہے، میں کہاں سے آنکھ دوں. حضور نے فرمایا بیٹھو. حضور نے فرمایا گھر جاؤ، گھر جا کے دعا کرو اس انداز میں. یہ الفاظ ترمذی میں موجود ہیں، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا کہ یا اللہ میں تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں جو نبی رحمت ہے. پھر عرض کرتا کہا یا رسول اللہ پھر کام ہو جائے گا. حضور نے فرمایا نہیں، پھر یہ کہنا کہ یا رسول اللہ. حضور کے سامنے بیٹھا ہے لیکن حضور اس کو کہہ رہے ہیں گھر جا کے کہنا یا رسول اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟
حضور اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ جیسے میں مدینہ پاک آنے والوں کی سنتا ہوں ویسے ہی G6 میں بیٹھ کے پکارنے والوں کی بھی سنتا ہوں۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے، میں گھر سے تو نہیں جوڑ کے لا رہا۔ حضور نے فرمایا گھر جا کے کہنا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے اپنی عرض کر دی، اب آپ میری سفارش کریں۔ حضور فرمایا گھر جا کے کہو مجھے کہ میں سفارش کروں۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت ٹیلی فون نہیں تھا کہ ٹیلی فون کر کے کہو، گھر جا کے مجھے کہو یا رسول اللہ میری سفارش کریں۔ یہ ترمذی میں موجود ہے، علامہ ابن تیمیہ غیر مقلدوں کا امام وہ بھی اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ کہا گھر جا کے کہو یا رسول اللہ میری اللہ سے سفارش کرے۔ صحابہ کہتے ہیں کچھ وقت کے بعد وہی نابینا صحابی واپس آیا، اللہ اس کو آنکھیں دے چکا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی تو وجہ ہم کہتے ہیں جو مانگنا ہے ان کے وسیلے سے مانگو۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ سنیو، ایک واٹس ایپ میسج پہ گرنا جایا کرو، آیا کرو ہمارے پاس، ہم تمہیں بتائیں گے۔ ہمارا عقیدہ اتنا کچا نہیں ہے کہ ایک روایت جو ہے وہ دستاویز سے خراب ہو جائے۔ ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، ہمارا عقیدہ حدیث سے ثابت ہے، ہمارا عقیدہ صحابہ اور اہل بیت کے عمل سے ثابت ہے۔ اب ایک شعر میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ مجھے بھی مزہ آ جائے۔ آپ کو پتا ہے میں ویسے رات کو بھی ہزاروں کا اجتماع تھا ملتان کے قریب خانے وال میں وہاں تھا، وہاں سے یہاں آ رہا ہوں۔ میں جو الحمدللہ حضور کا ذکر تازہ کرتا ہے، میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ ایک بار مجمع کو کہتا ہوں میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کو اللہ نے جتنی جس کو عزت دی ہے وہ اتنا مرافتگی کے ساتھ میرے ساتھ پڑھے گا۔ ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں ایک شعر کھڑے ہو کے پڑھ لوں، آپ نے بیٹھے رہنا ہے تاکہ میں آخر تک آپ کو دیکھ سکوں کہ کون اپنے آقا سے کس وابستگی میں پڑھ رہا ہے۔ ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ وہ ہاشمی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار اور نمک حلال رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب میں آخر میں آپ کو اس پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں جو آپ نے چیریٹی ورک بتایا ہے کہ شروع کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ اس میں آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ رسول اللہ کے میلاد کی خوشی میں آپ اسپیشلی یہ کریں کہ اسلام آباد میں غیر مسلموں کی وادیاں تلاش کریں اور ان کو جا کے آپ فنڈ دیں، ان کو جا کے آپ تحفہ دیں اور بولیں یہ رسول اللہ کے میلاد کی خوشی میں دے رہے ہیں، اور ان کو بتائیں اگر کوئی لوگ ایکسٹریمزم کر کے، اگر کوئی لوگ اتحاد پسندی کر کے اسلام کا نام خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ غیر مسلموں کو جا کے جو ہے ان کی مشکلیں دور کریں، ان کی مدد کریں، ان کے علاقوں میں ان کو جو ہے ان کی مشکلات دور کریں، اور اس لیے کریں تاکہ ان کو پتا چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی تعلیمات انتہا پسندی نہیں سکھاتی، بلکہ رسول اللہ نے جیسے مسلمان کی جان کو حق دیا ہے ویسے غیر مسلم کی حق کو جان دیا ہے، جیسے مسلمانوں کو جو ہے وہ عزت دی ہے ویسے دنیا میں غیر مسلموں کو بھی عزت دی ہے، جیسے مسلمانوں کا تحفظ کیا ہے ویسے دنیا میں غیر مسلم کی جان کا بھی تحفظ کیا ہے۔ لوگوں کو پتا چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، یہودی کا جنازہ گزرتا ہے، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، حضور نے فرمایا کہ یہ انسان نہیں تھا، میں انسانیت کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام کی جو دنیا میں رحمت ہے اس سے صرف مسلمانوں کو عزت نہیں ملی، اس سے غیر مسلموں کو بھی عزت ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کا وفادار تاجدار